اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید لیس للانسان الا ما سعى وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں اور پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں اور تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں حضرات گرامی قدر یقیناً آج کا دن تمام والدین اور جن بچوں نے کامیابی حاصل کی ان کے لیے اساتذہ کرام کے لیے اور اس عمر میں ساتھ دینے والے تمام لوگوں کے لیے بہت زیادہ خوشی کا دن ہوتا ہے کیونکہ جب کوئی انسان کوئی پودا لگاتا ہے اس کو پانی دیتا ہے اس کا خیال کرتا ہے دھوپ چھاؤں سردی گرمی موسمی اثرات سے اس کو بچا کر رکھتا ہے تو جب وہ پودا پھل دینا شروع کرتا ہے تو یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تو میں اپنے سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تمام والدین کا اس کے بعد اساتذہ کرام کا اور تمام آنے والے مہمانوں کا کہ جنہوں نے اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے اس بزم کو چار چاند لگائے اور اس بزم کو رونق بخشی میں تمام والدین اور اساتذہ کرام اور مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں حضرات محترم پورے ایک سال بعد آپ لوگوں سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ بجائے اپنے ادارے کی تعریفوں کے پل باندھنے سے کوئی کام کی بات کی جائے جس میں آپ لوگوں کو سن کر اور مجھے بتا کر فائدہ ہو۔ اس بار جب میں اپنی سوچ میں گم ہوا تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تمام پورا سال والدین کی طرف سے جو شکایات جو تجاویز جو فہم و فراست کی باتیں یا بچوں کی تعلیمی عمل میں پیش آنے والے واقعات ان کے نتائج جو میرے سامنے والدین کی طرف سے آتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا کچھ نچوڑ کچھ سمری آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ دیکھیں یہ عمل تعلیم ہے، اس میں جب تک والدین اساتذہ اور طالب علم ان سب کا کردار نہیں ہوگا تو یہ کبھی بھی ممکن اور کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو میں بہت اس بار خوش ہوا جب میں نے یہ چیزیں ساری سمرائز کی۔ آپ لوگوں کی طرف سے ادارے کے ساتھ تعاون بہت زیادہ رہا گزشتہ 2-3 سالوں سے۔ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے اس چیز کا ضرور تذکرہ کروں گا۔ سب سے پہلے تو میرے تعلیمی دوست جو اس میدان میں میرے سانہ بشانہ ہیں یہ جانتے ہیں کہ جب کسی بھی ادارے میں والدین کو بلایا جاتا ہے، والدین اساتذہ ملاقات کا انتظام کیا جاتا ہے، پیرنٹ ٹیچر میٹنگز ہیلڈ کی جاتی ہیں تو اس میں میکسیمم جو والدین کی تعداد جو شرکت کرتی ہے وہ 60 سے 65% یہ ایوریج ہوتی ہے۔ 60 سے 65% والدین
اس میں آتے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن میں نے جب اس بار لسٹیں چیک کی تو مجھے بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں کی وجہ سے کہ آپ لوگوں نے اتنا تعاون کیا۔ سر، ہمارے ادارے میں گزشتہ برس پورے سال جو پیرنٹ ٹیچر میٹنگ رہیں ان پہ والدین کی اٹینڈنس 90 سے 95% رہی، اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ یہ دیکھیں، یہ چیز آپ لوگوں کے بچوں کے لیے ہے، اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد یا اساتذہ کا کوئی ذاتی مفاد نہیں۔ اس کے بعد ہم نے اپنے اسکول میں ایک سسٹم شروع کیا جس کا نام اسٹوڈنٹ آف دی منتھ رکھا، جس میں 3 سے 4 کیٹیگریز تھیں۔ بچوں کے 100% یونیفارم، ان کی 100% اٹینڈنس، بچوں کی بکس، نوٹ بکس، کاپی ڈائریز۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں والدین کی ذمہ داری ہے۔ اب ہم فیس کے ڈیوز یا بچے کے یونیفارم پہ بچے کو ڈانٹ سکتے ہیں، لیکن اس کو اتنا زیادہ فورس نہیں کر سکتے کیونکہ ہر ایک اپنے گھریلو حالات کے بارے میں جانتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ان چیزیں کی زیادہ تر ذمہ داری والدین پہ آتی ہے۔ تو جب ہم نے یہ پروگرام شروع کیا اسٹوڈنٹ آف دی منتھ، تو ایسا ہوا کہ پہلے سال پورے اسکول میں سے 5 سے 6 7 8 بچے نکلے، تو ایسا بڑھتا بڑھتا اب ہمارے پاس یہ کنڈیشن ہے الحمدللہ کہ ہر کلاس میں سے 7 سے 8 بچے یا اس سے بھی زیادہ نکلتے ہیں، اور ہمیں ان کو چوز کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس کو انعام دیں یا کس کو نہ دیں۔ اور یہ بھی آپ لوگوں کی وجہ سے ہے کہ بچے 100% اپنے یونیفارم میں آتے ہیں، 100% آپ لوگوں کے ڈیوز کلیئر ہوتے ہیں، 100% بچوں کا بیگ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کے اس تعاون کا بھرپور طریقے سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح تعاون ادارے کے ساتھ کریں، اساتذہ کے ساتھ کریں، اپنے بچوں کی لک آفٹر کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے بچوں کو مزید اس سے بہتر تعلیم کی طرف لے کر جائیں گے۔ حضرات محترم، آپ لوگوں کے سامنے میں نے ایک آیت تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ نتیجہ خدا نے نہیں مانگا، نتیجہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، لیکن ہر جگہ پہ کوشش ضرور، ہمت ضرور، جرأت ضرور لکھی ہے۔ کوشش کا اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے کہا کہ جب انسان کوئی چل پڑتا ہے تو وہ پہنچ جاتا ہے، جو بیٹھ کر سوچتا رہتا ہے وہ کبھی بھی پہنچ نہیں پاتا، جو چل پڑا وہ پہنچ گیا۔ حضرات محترم، پچھلے گزشتہ 2-3 سالوں سے میں یہ چیز بہت زیادہ محسوس کرتا آیا ہوں کہ والدین کی طرف سے جب اپنے بچوں کی طرف سے کچھ شکایات پہنچتی ہیں تو مختلف کیٹیگری کی ہوتی ہیں، جس میں میں سمجھتا ہوں پڑھائی کی شکایات کم ہوتی ہیں اور دوسری شکایات زیادہ ہوتی ہیں۔ مثلا میرے ایک دوست نے پچھلی بار سی وائز ہائی اسکول زاہد فرزند صاحب نے ایک بات کوٹ کی، میں وہی بات یہیں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے اپنے بچوں کو چڑیا بنا دیا۔ چڑیا سمجھتے ہیں کہ چڑیا نازک مزاج بنا دیا ہم نے اپنے بچوں کو۔ چڑیا سہمی رہتی ہے، ڈری رہتی ہے، کھانا کھانے سے پہلے بھی، دانہ چگنے سے پہلے بھی 2-3 دفعہ دائیں بائیں دیکھتی ہے، اوپر نیچے دیکھتی ہے۔ اس کا مزاج چڑیا کا نازک مزاج، ایک ڈرا سہما سا مزاج، ہم نے اپنے بچوں کو چڑیا بنا دیا ہوا۔ ہم نے ان کو شاہین کا، اقبال کا شاہین نہیں بنایا، ہم نے ان میں جرأت نہیں رکھی، ہم نے اس میں ہمت نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ حضرات گرامی، تعلیم ہر ادارہ دے گا، تعلیم ہر کتاب دے گی، تعلیم ہر مدرسہ دے گا، تربیت بہت کم دیں گے، اور تربیت سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع ہوگی۔ جب کسی بچے کو تھوڑا سا بخار ہوگا تو ہو سکتا ہے اس کو اتنا زیادہ نہ ہو کہ وہ خود کو فیل نہ کر سکے، لیکن جب گھر والے اسے کہیں گے نہیں تم نے یہ کام نہیں کرنا، تمہیں تو بخار ہے، نہیں اسکول نہیں جانا، تم 2-3 چھٹیاں کر لو،
نہیں ہوم ورک نہیں کرنا, تمہیں تو بخار ہے, پورا بنے گا, ایسا کام نہیں کرنا, ایسے کام نہیں کرنا, بیٹھے رہو, لیٹے رہو, یہ کھا لو, وہ کر لو. تو جب ہم اپنے بچے کو خود اس چیز کا احساس دلائیں گے کہ وہ پتہ نہیں کتنی بڑی بیماری میں مبتلا ہے, تو مجھے بتائیں کہ بچے میں ہمت کہاں سے آئے گی, اس میں جرأت کہاں سے آئے گی, وہ زندگی کے میدان میں کیسے دوڑے گا. یہ تربیت جو ان بچوں کو چھوٹا نہ سمجھیں, کورے کاغذ ان کے ذہن, ہم نے جو کچھ اس پہ پرنٹ کر دینا ہے, جو کچھ لکھ دینا ہے, ساری زندگی یہ بچے انہی عادتوں کو لے کر آگے چلیں گے. تو اگر ہم اپنے بچوں کو ان کی اس عمر میں ان کو کمزور, کم ہمت اور ایسے جیسے ان میں کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے, ہم یہ ان کو ریلائز کروائیں گے, تو کبھی بھی یہ بچے آگر جا کر زندگی میں ہمت والے کام کبھی نہیں کر سکیں گے. تو یہ ہم نے ان کو ریلائز کروانا ہے. اگر ہم ان بچوں کو, اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے مثال دی جو آپ کو چڑیا والی, عقاب والی مثال, چڑیا ڈری ڈری سمجھ رہتی ہے, عقاب آسمانوں میں اڑتا ہے, شاہین آسمانوں میں اڑتا ہے, اس کو ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ شاہین جب بھی اپنا شکار کرتا ہے تو جب وہ شکار کے پاس جاتا ہے, اس کی یہ عادت ہے کہ اگر اس کو اس سے اوپر شکار نظر آئے تو شاہین نیچے والا شکار چھوڑ دیتا ہے, وہ اوپر والے شکار کی طرف جاتا ہے. تو ہم نے اپنے بچوں کو اوپر والے شکار کی طرف لے کے جانا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو چڑیا کی طرح کم ہمت, ڈرا سہما ہوا نہیں بنانا. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی گھر میں اس طرح کی تربیت کریں, ان کو زندگی میں چلنے کے لیے ٹرین کریں. یاد رکھیں, جو کم تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں وہ معاشرے میں چل پڑتے ہیں, لیکن جو کم تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں وہ معاشرے میں کبھی نہیں چل پڑتے. جو کم ہمت ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں چل سکتے. تو ہمارا, آپ کا اور سب کا ایک ہی مقصد ہے, ان اساتذہ کا یہ مقصد ہے, یہ بچوں کو انعام دینے کا یہ مقصد ہے کہ ان بچوں میں حوصلہ پیدا ہو, ان بچوں میں ہمت پیدا ہو. تو اگر ہم خود ہی ان میں ہمت کم کریں گے, ان میں حوصلہ کم کریں گے, تو یہ کیسے آگے بڑھ پائیں گے. کوشش لازمی ہے, آئیں آپ اور میں, ہم سب لوگ آج ہی یہ عہد کریں کہ ہم نے اپنے بچوں کو کم ہمت نہیں بنانا, ہم نے جرأت مند بنانا ہے. کوشش لازمی ہے. ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جس دج سے کوئی مقتل میں گیا, جس دج سے کوئی مقتل میں گیا, وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں. شکریہ.